آدمی سمجھتا ہے کیونکہ اس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے 72 افراد کے ساتھ شہید ہوئے. شاید اس وجہ سے اس مہینے کی فضیلت ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 60 سال بعد یہ واقعہ کربلا پیش آیا، اور اللہ کے نبی تو اپنی زندگی میں اس کی فرضیت پر روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد نفلی روزے کا اہتمام بھی، ترغیب بھی آپ نے دی. اس کا تقدس تو پہلے سے تھا. ہاں، اس کی وجہ سے مہینہ فضیلت والا تھا، دن فضیلت والا تھا. حضرت حسین کی شہادت کو 2 چاند اور لگ گئے، انہیں مرتبہ اور مل گئی. یہ ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے میں جو عمل کیا وہ یہ کیا کہ روزہ رکھا، اور ایک اور ہدایت بھی دی. آپ نے فرمایا یہودی چونکہ روزہ رکھتے ہیں 10 کا، تو ہم ان کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے، ہم 9-10 رکھیں گے، ایک روزہ بڑھا دیں گے اس کے ساتھ. یعنی آپ کو یہ بھی پسند نہیں کہ میری امت، میرے ماننے والی کسی اور قوم کی مشابہت اختیار کرے، چاہے وہ عبادت ہی کے اندر کیوں نہ ہو. آپ کی غیرت نے اسے گوارا نہ کیا کہ میری امت کسی اور قوم کی مشابہت اختیار کرے، اگرچہ عبادت ہی کیوں نہ ہو. فرمایا نہ آئندہ 9 بھی رکھوں گا، ایک روزہ اور بڑھا دوں گا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک ارشاد بھی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس سے مشابہت اختیار کرے گا قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے. کوئی آدمی لباس اس لیے پہنے کہ میں ان جیسا لگوں، یا کھانے کا طریقہ اس لیے اختیار کرے تاکہ میں ان جیسا لگوں. مشابہت جان بوجھ کے اختیار کے ساتھ ایسا کرنا حرام ہے کہ میں ان جیسا لگوں. یہ جو مشابہت ہے کہ اختیار کے ساتھ، ارادے کے ساتھ کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرنا، یہ جو مشابہت اختیار کی جاتی ہے، اس مشابہت سے پہلے ان کی عظمت دل میں آتی ہے، ان کی محبت دل میں آتی ہے، پھر ان کا طریقہ اس کی زندگی میں آتا ہے، اور یہ دینی غیرت کے خلاف ہے، یہ ایمانی اسلامی غیرت کے خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں. تو حضرت عمر تورات کھول کر دیکھنے لگے تو اللہ کے نبی کے چہرہ سرخ ہو گیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر کونی ماری، کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہے. تو فوراً احساس ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور فوراً اللہ کی وحدانیت کا، اپنے نبی کی رسالت کا اور دین اسلام کی عظمت کا اقرار، اعتراف کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، عمر اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی قبر سے زندہ ہو کے آ جائیں تو ان کی نجات کا راستہ بھی میرے طریقے کے سوا اور کوئی نہیں. اپنے زمانے کے سکے تھے، اب یہ شریعت محمدیہ کا کھرا سکہ ہے. اب نجات کی شکل صرف یہی ہے، جس کا طریقہ اس سے میل کھائے گا وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہے. تو اگر کوئی شخص اپنے ارادے سے کسی قوم کا لباس پہنے، کھانے میں اس کا طرز اختیار کرے،
شادی بیاہ میں اس کا طرز اختیار کرے، لباس پوشاک میں اس کا طرز اختیار کرے، اٹھنے بیٹھنے میں اس کا طرز اختیار کرے، اختیار سے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک جذبہ ہے ان کی عظمت کا، ان کی محبت کا، تاکہ میں بھی اچھا لگوں، معزز بن جاؤں، میں بھی اچھا لگوں، معزز بن جاؤں. تو ایسی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے. معزز لگو، اچھے خاصے لباس پہن رہا ہوتا ہے، لیکن جب شادی کا موقع ہوتا ہے اور آنے والوں کا استقبال کرنا ہوتا ہے تو ابا کیا کہتا ہے؟ بیٹے کیسا لباس پہن، یہ پہنو، یہ لباس پہنو. سمجھتا ہے کہ اس میں عزت ہے، اس میں عزت ہے. تو یہ حرام ہے کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنا، اس لیے کہ اس کے بھی جذبہ ہے ان کی عظمت کا، ان کی محبت کا، کہ اس میں عزت ہے. تو کہاں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں تو عبادت میں بھی مشابہت پسند نہ تھی، اور کہاں آج نبی کے ماننے والی امت کا حال ہے کہ شاید ہی کوئی زندگی کا راستہ اور طریقہ ایسا رہ گیا ہو جہاں ان کی مشابہت نہیں، جہاں ان کی مشابہت نہیں، اور ان کے طرز زندگی کو پر فخر نہیں کیا جا رہا. اور ان کے طرز عمل میں عزت سمجھی جا رہی ہے. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ایک بہت بڑی ہدایت ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں.